سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فذکر، آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. نصیحت کہتے ہیں کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا، فائدے کی بات کرنا، نقصان سے بچنے کی بات کرنا. اس ہمدردی کے جذبے پر جو بات کی جائے اس کو نصیحت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. چنانچہ نصیحت کو بہت پسند کیا گیا. حکم بھی فرمایا گیا کہ نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. ہر بندے کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. جو غافل ہو اس کو دین کی طرف آنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے. جو دین کی طرف آیا ہو اس کو آگے ترقی حاصل کرنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کو نصیحت سے فائدہ نہ ہو. حتیٰ کہ حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خطیب اگر اس بات پر خطبہ دے جس کی کمی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس نصیحت کرنے سے اس کو اپنی ذات کو فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی نصیحت کی بات ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ دوسروں کو تو فائدہ دیتی ہی ہے، اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا اور راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھیں، تو ان میں سے ایک چیونٹی نے دوسروں کو کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دے. تو ان میں سے ایک چیونٹی نے کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلی جاؤ. اب سوچئے کہ ایک چیونٹی اگر دوسری چیونٹی کی خیر خواہی کرتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور اس سورت کا نام بھی النمل، چیونٹی کے اوپر رکھتے ہیں. تو انسان انسانوں کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ کو کتنا پسند ہے. اس لیے ہمارے اسلاف میں شروع سے یہ طریقہ رہا کہ گھر ہو یا باہر ہو، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کی بات کرتے رہتے. چنانچہ پہلے وقت میں باپ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. آج تو وہ وقت آ گیا نا کہ بیٹے باپ کو نصیحتیں کرتے ہیں. اگر باپ بولنے لگے تو کہتے ہیں ابا چپ کر بندیاں نو گل کرن دے، یعنی جیسے باپ تو بندہ ہی نہیں نا. حالت یہ ہو گئی. مگر ایک وقت ایسا تھا کہ جب باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے. آج ماں باپ ہی دین والی زندگی نہیں رکھتے،
وہ اپنے بچوں کو نصیحتیں بھی کیا کریں گے؟ دنیا داری اتنی آ چکی، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر اولاد دیندار بننا چاہتی ہے تو ماں باپ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مگر پہلے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتی تھی۔ اس کی دلیل کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو ماں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اب بتائیں کہ ماں کی نصیحت تھی کہ بیٹا سچ بولنا، اور راستے میں ڈاکو نے لوٹا، بیٹے نے سچ بولا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ایک ماں کی نصیحت کا اثر تھا۔ والد نصیحت کرتے تھے، چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحتیں کی، بیٹا چند شخصوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، حتیٰ کہ اگر راستہ چلتے ہوئے چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستے میں بھی ساتھ میں چلنا۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک تم بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ ہے جو بیوقوف۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے نے ریچھ پالا ہوا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں جب دوپہر کو سوتا ہوں گرمی ہوتی ہے تو ریچھ کو پنکھا کرنا کیوں نہ سکھاؤں۔ اس نے ریچھ کو پنکھا کرنا سکھایا۔ اب مالک سو جاتا اور ریچھ پنکھا کرتا۔ لوگوں نے منع بھی کیا، بھئی یہ جانور ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اسے سکھا دیا۔ چنانچہ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا۔ ایک دن مالک سویا ہوا تھا اور ریچھ پنکھا کر رہا تھا، آ گئی ایک مکھی۔ وہ اس سوئے ہوئے بندے کے کبھی ماتھے پہ بیٹھے، کبھی ناک پہ بیٹھے۔ اب اس ریچھ نے اس مکھی کو اڑانے کی بڑی کوشش کی۔ وہ بھی مکھی تھی، کہاں ہلتی تھی۔ مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی۔ ایک حلوائی کی دکان سے مکھی نہیں جاتی، اور ایک کبھی کبھی کسی چہرے پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی نہیں جاتی، ہٹاؤ تو بھی نہیں ہٹتی۔ تو جب اس نے کئی دفعہ اس کو ہٹایا اور مکھی نہ ہٹی تو ریچھ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اچھا میں اس مکھی کی خبر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک پتھر بھاری سارا پڑا تھا، اس نے اٹھایا اور اس مکھی کو دے مارا اور اپنے مالک کے دماغ کھوپڑی کا کچوں مر نکال دیا۔ تو اپنی طرف سے تو اس نے مارا مکھی کو، لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ آگے اس کے سر کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا کہ بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا نقصان پہنچا بیٹھے۔ اور دوسرا فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 3 باتیں بچوں کی تربیت کا نچوڑ ہے۔ 3 باتیں جو چاہے نا کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں، 3 باتیں، اگر ان 3 باتوں کو اس نے کر لیا تو یوں سمجھ لے میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر دی۔ 3 نقطے کی باتیں۔ ایک بات کہ بچوں سے یہ کہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، مجھے ہر غلطی گوارا ہے، جھوٹ گوارا نہیں۔
اس پہ بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہر غلطی کو برداشت کر جائے, جھوٹ برداشت نہ کرے. کہ بچوں ہمیشہ سچ بولنا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ صدق کے مقال بڑی اہم بات ہے. لیکن آج کے دور میں ماں باپ بچوں کو یہ نصیحت کیسے کریں جب خود ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں؟ تو بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے؟ خود سچ بولیں گے تو بچوں سے وعدے لیں گے نا. یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے کہ غفلت والی زندگی کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوتی ہے. وہ اپنی ایک حرکت کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے, پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, پھر اتنے زیادہ جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, پھر اتنے جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ایک نصیحت بچوں کو کیا کرے؟ سچ بولنا ہے. جھوٹ پہ تو کمپرومائز ہے ہی نہیں, سچ بولنا ہے, پکی بات ہے. جو مرضی ہو جائے, حالات جو مرضی ہو, مگر بچوں کو کہے کہ بیٹو سچ بول. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا. ایک تو یہ نصیحت, اور دوسری نصیحت 5 وقت کی نماز. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. میں تھکا ہوا ہوں, میرا ہوم ورک زیادہ ہے, مجھے رات کو نیند نہیں آئی تھی, میں فجر میں جاگ نہ سکا, نہ کچھ قابل قبول نہیں. بڑا نقصان بچہ کر دے برداشت کریں گے, لیکن 5 نمازوں میں اگر وہ سستی کرے یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں. اس کا ایک تو ہے نا دینی فائدہ کہ صلحاء کے چہرے کا نور آئے گا اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سنور جائے گی, اس میں ٹائم کی پابندی آ جائے گی. جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی پھر ٹائم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ باجماعت ادا کرنا, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, رعایت ہے ہی نہیں. اور اگر تکبیر اولیٰ ہو تو سبحان اللہ, پھر کیا ہی بات ہے, نور و نلا نور ہے. اور تیسری چیز خدمت کرنا. بچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو. کئی بچے ہوتے ہیں نا, ان کو کام کرنا بوجھ نظر آتا ہے, مصیبت نظر آتی ہے. نہیں, بچے کو کہنا نہیں, خدمت اس کو عظمت سمجھو. جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے, بچے ماں باپ کی خدمت کریں اپنے, تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخود اس بچے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے, عجب اور تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے. جس بچے نے خدمت کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا. تو یہ 3 باتیں یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی کی تربیت کا نچوڑ. بچے سے سچ کا عہد لینا, 5 وقت کی نماز کو پکا کروانا, اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی غیر نہیں. ان کے منہ میں آپ گھی شکر دیں, ان کو حلوے کھلائیں, جو مرضی کھلائیں, جتنا مرضی پیار دیں, 3 چیزوں میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ
سینکڑوں کتابیں جو تربیت اولاد کے بارے میں ہیں ان سب کا اصل اصول اور نچوڑ ہے. کون کون سی بات کو یاد ہوئی یا بھول گئے؟ سچ بولنا، 5 وقت کی، اور دوسروں کی. بس جس بچے میں یہ 3 باتیں آ گئیں آپ سمجھ لو کہ یہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا. یہ ایسی صفتیں ہیں. تو بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو بات چل رہی تھی کہ فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ایک بیوقوف سے اور دوسرا جھوٹے سے. جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے. اور ایک بات بتاؤں، جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کے پکڑ لیتا ہے. جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے. چنانچہ مشہور واقعہ، کاندلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازع ہو گیا. مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے، ہندو کہتا تھا نہیں یہ میرا ہے. اور بستی میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، مل جل کے رہتے تھے. اب جب ذرا تھوڑا تنازع زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس نے سمارٹنیس دکھائی، کئی ہوتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ چلاک، تو وہ سمارٹ بنا اور اس نے کہا جی کہ ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو لوں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا. جب اس نے یہ کہا تو ہندو نے کہا کہ نہیں یہ تو میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کے دکھاؤں گا. لو، بات تھی دونوں کی پرسنل اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی. اب ہندو ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، جھگڑا بن گیا. مقدمہ، انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی. تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی صلح و صفائی کا راستہ نکل آئے. چنانچہ جب پہلی دفعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں صلح و صفائی سے معاملہ. ہندوؤں نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے، ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ ان سے پوچھ لینا، وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے دینا، وہ کہے ہندوؤں کی تو ان کو دے دینا. لو جی، اس پہ انگریز نے بات طے کر دی، اگلی ڈیٹ دے دی. اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھائی جو بھی ہے تو مسلمان، وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا. اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ ہماری تو فیور نہیں کرے گا. تو باہر والوں نے اسے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار دی، تم نے یہ کیا کیا، مسلمان کا نام لے دیا. ان کا نہیں، وہ بندہ اچھا ہے، سچ بتائے گا. خیر، مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری بھی کر لی کہ جی مسلمان ہے، اس نے مسلمانوں کا نام لینا ہے اور میں اینٹیں دوں گا، میں سریہ دوں گا، میں یہ کروں گا، ہم بس بنا دیں گے مسجد. اگلی دفعہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اس سلسلے میں سے تھے. ان کو بھی انگریز نے بلا لیا تھا. اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں، یہ تو ہندوؤں کی ہے. اس نے کہا ہندوؤں کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب زمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا
منظر بنائے یہ اس کا اختیار ہے۔ اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ لکھا۔ فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندوؤں نے بھی سنا، وہ کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ اس نے کہا آپ لوگوں کا کیا فیصلہ؟ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا، مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کامیاب۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ملک کا شہزادہ گرفتار ہو کے پیش ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے۔ تو اس کو پیش کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالکل اسے قتل کرنے پہ 100% آمادہ تھے۔ اتنا شریر انسان، اتنا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ آپ نے جلاد کو بلوا لیا، لیکن اس شہزادے کے چہرے کے اوپر بڑی غم، خوف، مایوسی۔ آپ نے پوچھا بھئی تجھے اس وقت کسی چیز کی طلب ہے؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی۔ ایک حکم ہوا کہ بھئی پیش کرو۔ چنانچہ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو پیتا نہیں ہے۔ ان کا بھئی پی کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پانی کا پیالہ پینے لگوں گا تو آپ میری گردن اڑانے کا اشارہ کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تو پانی پی نہیں لیتا اس وقت تک تیری گردن نہیں اڑاتے۔ جب آپ نے یہ کہا نا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تیری گردن نہیں اڑائیں گے، وہ ایسا چلاک بندہ، اس نے وہ پانی زمین کے اوپر ڈال دیا۔ کہنے لگا امیر المومنین اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ کا قول یہ تھا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تجھے نہیں قتل کریں گے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے قول دیا ہوا تھا، کوئی ہم جیسا ہوتا وہ کہتا دفع ہو پڑے، لیکن وہ عمر بن الخطاب جان تھے، قول کا پاس کیا۔ کہنے لگے ہاں میں نے بات تو یہی کر دی تھی کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے نہیں قتل کروں گا، تو اب میں تجھے قتل تو نہیں کر سکتا، چل میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو جب آپ نے اس کو کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے قتل کا حکم دیا تھا، اس وقت اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ سمجھتے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا۔ میں نے ایک ایسی ترتیب لگائی کہ اب آپ عاجز ہو گئے مجھ سے قتل کرنے پہ، تو آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا۔ میں اب اعلان کرتا ہوں کہ جس مذہب میں دین میں اتنا سچ کا ساتھ ہے میں بھی کلمہ پڑھ کے اسی مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس شہزادے سے کئی مرتبہ امور خلافت میں مشورے فرمایا کرتے تھے، اتنا ذہین تھا وہ آدمی۔ تو دیکھو سچ جو ہے نا وہ سچ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ تم فاسق سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ دے گا۔ کیا مطلب؟ ایک لقمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، تو فرمایا ایک لقمے سے کم سے یہ مراد کہ ایک لقمے کی امید پہ بیچ دے۔ اچھا خیر، اب آئیں اپنی اصل بات کی طرف جو میں آپ سے آج کہنا چاہ رہا تھا۔
لقمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ظاہرہ رنگ کے کالے تھے مگر اللہ کے ہاں بڑے مقام والے تھے، حبشی تھے۔ میری ان کی بستی کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، جس بستی میں وہ رہتے تھے۔ وہ شہر ابھی تک ہوگا اسی نام کے ساتھ۔ بہرحال وہ حبشی تھے، یعنی کالے تھے رنگ کے۔ وہ اپنے بچے کو نصیحتیں کرتے تھے، اور ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگیں کہ سورت لقمان اور اس میں ان کی بچے کو نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ کتنی اللہ کو پسند ہوتی ہوں گی وہ چیزیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو ہزاروں نصیحتیں کی، بعض کتابوں میں تو 6000 لکھی ہوئی ہیں، بعض میں 4000 لکھی ہوئی ہیں۔ چلیں 4000 ہی سمجھ لیتے ہیں ہم مثال کے طور پر۔ تو ایک موقع پر انہوں نے اپنے بچے سے ایک بات کی جو آج آپ کو سنانی ہے۔ فرمانے لگے کہ بیٹے، میں نے 4000 نصیحتوں میں سے 4 کو تمہارے لیے چن لیا۔ کیوں جی؟ کتنے میں سے کتنے کو چن لیا؟ 4000 میں سے 4 باتوں کو تمہارے لیے چن لیا، وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے۔ تو بھئی اہم باتیں ہوں گی نا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو وہ کون سی؟ فرمایا احفظ 40 فی 40، 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا بیٹے۔ پہلی بات فرمایا احفظ عینیک فی بیوت الناس، جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اس دور کے حساب سے کہا گیا، کیونکہ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے تھے کسی کے ہاں مہمان، تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا بھی ڈر رہتا تھا۔ آج کل کے دور میں کہیں گے کہ نظر اٹھاتے ہوئے نظر کا خیال رکھنا، کیونکہ آج تو گلی میں بازار میں جہاں کہیں نظر اٹھے گی تو خطرہ ہے کہ آگے سے کہیں غیر محرم ہی نہ سامنے ہو۔ تو مقصد کیا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اب مدارس کے طلباء پتہ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن تو مدرسے میں رہے بند، عصر کے وقت یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے بکریوں کو باندھا ہو نا کسی نے اور چھوڑ دیں تو وہ بھاگتی ہیں، یہ بھی بازاروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ان کا پھر مدرسے میں دل نہیں لگتا، پھر یہ کسی دکان پہ جائیں گے، بازار میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر یہ تماشا کریں گے۔ یہ جو تماشا ہے نا، اس نے پورے دن کی پڑھائی کے نور پر پانی پھر جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے نا پورے دن میں مسجد میں رہ کر، وہ عصر سے مغرب بازار کے اندر جا کر بیٹھنے سے پوری کی پوری نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر آ کے کہتے ہیں جی حضرت کچھ بتائیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ کیسے سبق یاد ہو؟ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ پھر سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس گناہ کی ظلمت سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ پہلی نصیحت۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ احفظ لسانک فی مجالس الناس،
جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا. بھئی اکیلے بیٹھ کے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں. اکیلے میں بیٹھ کے تو گالیاں وہی بکے گا نا جس کا دماغ خراب ہوگا. عام بندہ تو چپ ہی رہتا ہے اکیلے میں. زبان کا مس یوز کب ہوتا ہے؟ لوگوں کی مجلس میں، جب 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، پھر زبان کا برا استعمال شروع ہوتا ہے. کسی کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان باندھا، کیا کیا. تو فرمایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر کس کی حفاظت کرنا؟ زبان کی حفاظت کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ احفظ معدتی کا علی مائدتی. جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر انسان جو کھاتا ہے وہی اس کی صحت ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ. جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہوتی ہے. اور آج کل کے نوجوانوں کو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، ان کو فاسٹ فوڈ اچھا لگتا ہے. چپس کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں بن گئی ہیں نئے دور کی. یا اللہ، اگر روٹی سالن دو نا تو وہ اچھا نہیں لگتا. یہ کہیں گے ہمیں پوٹیٹو چپس لے کے دیں، اور نئے نئے کھانوں کے ہمیں نام ہی نہیں آتے، پرانے دماغ کے بنے ہمیں نام بھی نہیں آتے. کیا کیا. تو فرمایا کہ بیٹے دسترخوان پر اپنے معدے کا خیال رکھنا. اور چوتھی بات فرمائی کہ بیٹے احفظ قلبک فی الصلاۃ. جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ دل میں وساوس کوئی نہ آئے. اور واقعی جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا تو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہے جو آگے پیچھے یاد ہی نہیں آ سکتی. ایک بندہ کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا، یعنی خزانہ کہیں دبا کے بھول گیا، اب اسے یاد نہیں آتا تھا. تو وہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ماشاءاللہ وہ تو اتنے ذہین تھے کہ کیا بات ہے. کہنے لگا حضرت مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھا. تو میں 2 رکعت نفل پڑھ. ان کو پتا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھے تو بس فوراً اس کو نماز کا خیال نہیں رہتا، سب باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا، یعنی خیال رکھنا، تاکہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر کے نہ آ سکے. تو بھئی یہ 4 باتیں عزیز طلباء ان کی پوری نصیحتوں کا نچوڑ ہے. اب آپ ذرا مجھے گنوا دیں 4 باتیں کون سی ہیں؟ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، معدے کی حفاظت، اور نماز کے اندر. پھر 4 باتوں کے ساتھ تھوڑا سا ضمیمہ بھی ساتھ لگا دیا. ہوتا ہے نا کہ یہ تو میرا پیپر ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی اضافہ لگا رہا ہوں. تو فرمایا کہ بیٹے 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا. 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا. ایک، اگر تو کسی کے اوپر احسان کرے تو اس احسان کا کبھی تذکرہ ہی نہ کرنا. اور دوسرا، اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا کبھی، یعنی اللہ کے لیے معاف کر دینا. جب اللہ کے لیے معاف کر دو گے تو تم اس کا تذکرہ ہی نہ کرو گے. تو 2 چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا. کون سی 2 چیزیں؟ ہاں بھائی کلا. ایک تو اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کا تذکرہ نہ کرنا، اور دوسرا کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بھی تذکرہ کرنا.
اور فرمایا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، دو چیزوں کو یاد نہ کرنا اور دو چیزوں کو اتنا یاد کرنا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا۔ اس نے کہا جی کون سی؟ فرمایا ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا اور دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا اور دوسرا، اور واقعی بات 100% سچی ہے، جو شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے، وہ بندہ اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں پٹڑی سے اتر سکتا۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ جب انسان موت کو بھولتا ہے نا تو پھر وہ دنیا کے اندر الجھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھو۔ یہ موت کو بھولنے کی علامت ہے نا کہ ادھر زلزلہ آیا اور لوگوں کے گھر گرے، لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور ایسے بھی لوگ تھے جو ان مکانوں کے گرے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کی چیزوں کو لوٹ رہے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ اگر عورتیں اس میں دب کے مریں تو ان کے ہاتھ کاٹ کر اس میں سے زیور چھین رہے تھے۔ اب یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں تک سچا اللہ جانے، لیکن مجھے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر نصیر صاحب، انہوں نے سنایا، کہنے لگے ایک بس جا رہی تھی، ایک آدمی نے جو دیکھا تو اس کو نیچے ایک سانپ پڑا نظر آیا بس کے اندر، تو اس نے کنڈکٹر کو کہا سانپ سانپ۔ کنڈکٹر نے اس سانپ کو پکڑ کے جو کھڑکی تھی اس سے نیچے پھینکا، تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک سکوٹر پہ نوجوان جا رہا تھا، وہ سانپ اس سکوٹر والے کے جسم پہ جا کے لگا اور اس میں سے کاٹا، جب کاٹا تو سکوٹر والا گرا اور مرا۔ جب پولیس نے آ کر اس بندے کو دیکھا تو اس کے سکوٹر کے پیچھے ایک کوئی چیز بندھی ہوئی تھی، ایک جیسے کوئی چیز یا بریف کیس یا جو مرضی سمجھ لو، اس کو جب کھول کر دیکھا تو زلزلے میں جو عورتیں دب کر مر گئیں ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر لایا تھا جن میں چوڑیاں گوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اور ان کو لے کے جا رہا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسا پتھر دل ہوگا کہ مری ہوئی ملبے میں دبی ہوئی عورتوں کے ہاتھوں کو وہ کاٹ رہا ہے، کس لیے کہ اس میں سے اس نے چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتارنی ہیں اور ان کو وہ اپنے بریف کیس میں بھر کے لے جا رہا۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے تب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو دو باتیں کہیں، فرمایا بیٹے اللہ تعالی کو کبھی نہ بھولنا اور اپنی موت کو کبھی نہ۔ جب موت بھول جاتی ہے نا پھر انسان بالکل دنیا میں الجھ جاتا ہے۔ تو بھائی ان دو چیزوں کو ہم یاد رکھیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے، موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔